السلام علیکم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ فتنے رات کے اندھیرے کی طرح پھیل جائیں۔ اور رات کے اندھیرے میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں راستہ نہیں دکھائی دیتا، ہمیں سامنے سے آنے والا بندہ نہیں دکھائی دیتا، ہمیں جو ہے صحیح اور غلط کا نہیں پتہ لگتا۔ تو ایسا دور آنے والا ہے کہ جب حق اتنا واضح نہیں ہوگا، اٹ ول بی لائک اے نائٹ، اندھیرا ہوگا، بڑا مشکل ہوگا حق کو دیکھنا، بڑا مشکل ہوگا کہ انسان جو ہے وہ صحیح اور غلط میں فرق کر سکے۔ تو نیک اعمال کر لو اس سے پہلے کہ ویسا دور آئے۔ اور اس دور میں، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو حدیث کا ایک پورشن سنایا تھا کہ اس دور میں انسان صبح کافر ہوگا، شام کو مومن، یا شام کو کافر اور صبح مومن، یعنی اتنا فلکچویٹ کرے گا اس کا ایمان، کیونکہ ڈاؤٹس، شبہات بہت ہوں گے۔ شہوات تو ہیں ہی، ڈیزائرز، شبہات بہت ہوں گے، ڈاؤٹس بہت ہوں گے۔ اب آپ دیکھ لیں، ون کلک پہ یوٹیوب پہ، فیس بک پہ آپ کو اسلام کے خلاف کچھ بھی مل سکتا ہے، اوکے، مسلمانوں کے خلاف کچھ بھی مل سکتا ہے، یا کچھ اور کوئی بھی چیز جو ایول پروموٹ کر رہی ہے، ظاہر ہے ون کلک پہ اویلیبل ہے۔ تو بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے وہ ٹھیک صحیح علم کہاں سے حاصل کرے۔ اب اس کا ایک سلوشن میں آپ کو بتاتا ہوں۔ کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم صحیح علم کہاں سے حاصل کریں، کیسے پتہ ہے کون صحیح ہے؟ بالکل اسی طرح حاصل کریں صحیح علم جیسے ہم بازار سے جب ٹماٹر خریدنے جاتے ہیں تو صحیح ٹماٹر چوز کر لیتے ہیں، بالکل ویسے ہی صحیح علم حاصل کریں گے جیسے ہم بیسٹ ڈاکٹر چوز کرتے ہیں۔ ہم ماہر نہیں ہیں میڈیکل کے، لیکن ہم گوگل پہ فوراً سے کھول کر بیٹھ جاتے ہیں کہ فلانی بیماری یا فلانی میڈیسن ڈاکٹر نے دی اور ٹھیک دی ہے کہ نہیں دی ہے۔ لیکن وہی لوگ جب دین کی بات آتی ہے تو پھر یہی بہانہ ہمارا ہوتا ہے کہ نہیں، دین تو دیکھیں نا، فرقہ واریت اتنی ہے اور پتہ نہیں آج کل کون سا عالم ٹھیک ہے کون سا عالم غلط ہے۔ تو یہ بہانہ ہم جو ہے یوز کر کے علم حاصل ہی نہیں کرتے۔ تو جب ہم دنیاوی طور پہ ریسرچ کر سکتے ہیں، ذہن کا استعمال کر سکتے ہیں، عقل کا استعمال کر سکتے ہیں، تو بالکل اسی طرح جد و جہد کر کے ہم نے علم بھی حاصل کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں صحیح لوگ کی طرف لے جائیں گے، اسپیشلی اگر ہم اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں، ہم میں اخلاص ہے اور ہم میں تڑپ ہے، تو کیوں اللہ ہماری مدد نہیں کریں گے؟ لیکن ہم نے کوشش کرنی ہے، ہم نے ریسرچ کرنی ہے، ہم نے لوگوں سے پوچھنا ہے، وہ لوگ جو آپ کو نظر آ جائیں گے کہ اچھے لوگ ہیں، عزت والے لوگ ہیں، مکرم ہیں۔ یہ ہے اس کا آنسر جو لوگ پوچھتے ہیں کہ علم کہاں سے حاصل کریں اور کیسے حاصل کریں۔ اور پھر اس حدیث کا اگلا پارٹ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جو اس طرح فلکچویٹ کر رہا ہے وہ تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا، اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اور بالکل ایسا ہو رہا ہے۔ تو بہت زیادہ اس سے ہمیں الرٹ ہو جانا چاہیے اس حدیث سے۔ انسان کی سب سے بڑی کوموڈیٹی، سب سے بڑا ایسٹ ایمان ہے۔ اگر ایمان ہاتھ سے چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ باقی دنیا ملے نہ ملے یہ ایک الگ ڈسکشن ہے، دنیا مل جائے الحمدللہ، ایفرٹ کریں، پیسے کمانے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایمان چلا گیا تو سب کچھ چلا گیا۔ دنیا حاصل کرتے کرتے، محنت کرتے کرتے اگر نمازیں ہی چلی گئیں، جاب تو لگ گئی، مینیجریل پوزیشن پہ بھی چلے گئے، نمازوں سے ہی چلا گیا تو کیا فائدہ؟ نماز رکن، اسلام کا رکن۔ آپ کو پتہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں نماز کا کتنے 100 بار ذکر کیا ہے؟ مجھے ایگزیکٹ نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے کہ شاید 500 سے زیادہ بار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی تلقین کی ہے قرآن میں، واللہ عالم۔ پوائنٹ اس کہ اسلام کا اتنا بڑا رکن نماز، کس طرح ہم چھوڑ سکتے ہیں نماز کو؟ پلر ہے، پلر اسلام کا، ستون ہے دین کا۔ تو تھوڑے سے فائدے کے لیے کہیں ہم دین کو اگنور تو نہیں کر رہے، اور اگر کر رہے ہیں تو پھر کیا شکایت کرنی کہ مشکلات سے گھرے ہوئے ہیں۔ تو میری یہ ایڈوائس ہے اس ایپیسوڈ میں آپ سب سے کہ کہیں ہم ایسے نہ بن جائیں کہ دنیا کے تھوڑے سے فائدے کے لیے ہم آخرت کو بالکل نگلیکٹ کر دیں۔ سو لک فارورڈ ٹو گڈ تھنگس، اور ان چیزوں کو اپنی روٹین سے نکالیں جو آپ کو دنیا کی حرص اور لالچ جو آپ کے دل میں پیدا کریں۔ کنزیومرزم کیا ہے؟
یہ شاپنگ مالز ہیں، انسان وہاں جاتا ہے، حرص پیدا ہوتی ہے، دنیا کی لالچ پیدا ہوتی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی. ایک چیز ختم ہوگی، پھر دوسری چیز ختم ہوگی، پھر تیسری آ جائے گی، پھر یہ برانڈ آ جائے گا، پھر وہ برانڈ آ جائے گا، پھر یہ والا کھانا آ جائے گا، وہ والا کھانا آ جائے گا. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. ہمیں بہت زیادہ کیئر کرنی ہے، آسان نہیں ہے اس دور میں. تو اس لیے اینٹیڈوٹ یہ ہے کہ فیکچوئل بیسس پہ، علم کی بیسس پہ، فیکٹس کی بیسس پہ کوئی چیز کو آپ فالو کریں. صرف اس لیے فالو نہ کریں کہ لوگ کہہ رہے ہیں، لوگ یہ برانڈ لے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا ہے. اللہ اور آخرت تو چلو سائڈ پہ ہے نا، لوگوں کے لیے ہم نے کرنا ہے. تو پھر وہ حدیث سن لیجئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی بھی اللہ کو ناراض کر کے لوگوں کو پلیز کرتا ہے، لوگوں کی خوشی چاہتا ہے، تو نہ لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اللہ خوش ہوتا ہے. کتنی بڑی وارننگ ہے ہمارے لیے. اس پہ آپ لوگ غور کیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ فار لسننگ.